اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 79 تا 96 میں بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ یہ قرآن ان پیشین گوئیوں کے مطابق نازل ہوا ہے جو پہلے سے ان کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان لانے کے لیے آمادہ نہیں، حالانکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے یہ کتاب یعنی قرآن آئی جو ان کے پاس موجود کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے، اور ان کے پاس وہی نبی تشریف لے آیا جسے وہ تورات میں دی گئی نشانیوں سے پہچانتے تھے، تو اس کے منکر ہو گئے، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس نبی کے حوالے سے کافروں پر فتح یابی کی دعائیں مانگتے تھے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین۔ بس ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، وہ بھی محض اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل محض اس ضد کی وجہ سے ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام رسول بنی اسرائیل ہی میں مبعوث ہوئے ہیں، سو اب بھی بنی اسرائیل ہی میں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا جو ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد تھے۔ فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ سو اب یہ لوگ اللہ کے دھورے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان سب کتابوں پر ایمان لاؤ جنہیں اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن بھی برحق ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر، آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ اگر تم واقعی اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم اس سے پہلے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم بہت ہی ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا۔ اور جب ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر کے تم سے پختہ عہد لیا اور حکم دیا
کہ جو کتاب ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور ہمارا حکم سنو۔ قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے سن لیا، مگر پھر نافرمانی کی، اور کفر کے باعث ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچا دی گئی تھی۔ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ بہت ہی بری باتیں ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دے رہا ہے، اگر تم واقعی مومن ہو۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر یعنی جنت صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے نہیں، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ لیکن ان گناہوں اور اعمال کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں وہ ہرگز کبھی یہ آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ آپ انہیں سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ۔ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے 1000 برس کی زندگی مل جائے، لیکن یہ لمبی زندگی بھی انہیں آخرت کے عذاب سے تو نہیں بچا سکتی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔